بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوپ اینڈ پرے ٹو بی فائن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی کلاس ٹیچر مسز ہنا امتیاز، اور میں آپ کو لیکچر دینے جا رہی ہوں پاکستان اسٹڈیز کے فرسٹ چیپٹر پہ، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ اچھا، میں آج آپ کو جس ٹاپک پہ لیکچر دوں گی وہ ہے مسلم لیگ کا قیام، لیکن اس کے لیے ضروری ہے جن لوگوں نے اب فرسٹ ٹائم یہ والا لیکچر اٹینڈ کیا ہے، یہ تیسرا لیکچر ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ نے پچھلے لیکچر نہیں نوٹ کیے تو میں آپ کو ایک دفعہ ریوائز کروا دیتی ہوں کہ آپ کو اب تک کتنے ٹاپک کروائے جا چکے ہیں۔ نمبر 1 آپ سب کو کروائے جا چکے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام کیسے وجود میں آیا، اس کی بریف ہسٹری، نظریہ پاکستان کیا چیز ہے، وٹ از دا میننگ آف این آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ پھر آپ کو کروایا گیا ہے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان، اس کی وضاحت کیجیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نظریہ پاکستان۔ پھر آپ کو تھرڈ کویسچن کروایا گیا ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کیا تھے۔ یہ لانگ کویسچنز ہیں، یہ شارٹ نہیں ہیں، فی الحال آپ کو سارے لانگ کویسچن کروائے جا رہے ہیں۔ جب ہمیں انشاءاللہ موقع ملا اور آپ کے کالج دوبارہ اوپن ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو دوبارہ سے یہ ساری چیزیں ریوائز بھی کروائیں گے، ان کے ٹیسٹ بھی ہوں گے، ان کے شارٹ بھی کروا دیے جائیں گے آپ کو۔ اب آپ کا تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن تھا وہ تھا تحریک علی گڑھ، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ تحریک کی ڈیفینیشن کیا چیز ہے، تحریک علی گڑھ کا پس منظر کیا ہے، تحریک علی گڑھ کی کیا خدمات تھی، جن میں تعلیمی خدمات، ادبی، معاشی اور معاشرتی اور سیاسی خدمات جو تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ آج اب آپ کو یہ سارا ریوائز کروانے کے بعد اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آج ہم نے جو ٹاپک اب کرنا ہے وہ ہمارا لانگ کویسچن ہے، جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ آپ بار بار کویسچن یہ کر رہے تھے کمنٹس کے اندر بھی کہ مس ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں آل انڈیا مسلم لیگ بیٹا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دیکھیں پہلے ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا پس منظر بتانا ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ اس کی ریزنز کیا تھی بننے کی، یہ اس کیا ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلم لیگ کس طرح بنے، کیوں بنے، اس کا کوئی پس منظر تھا، اس کی کوئی ضرورت تھی، کوئی امپورٹنس تھی، کوئی وجوہات تھی، کوئی کازز تھی جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا مسلمانوں کے کہ ہمارے پاس ایک الگ سے پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے جس کا نام ہم نے مسلم لیگ رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک اچھا اور ڈیٹیل کویسچن ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور مائٹ بی پاسبل آپ کو ہر دفعہ یہ بورڈ کے پیپرز میں آئے۔ اب آپ نے اس کا سب سے پہلے مسلم لیگ کا ہر چیز کا نا اوریجن ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی کویسچن سٹارٹ کریں، انٹروڈکشن کے فوراً بعد آپ یہ بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ ایسے تو نہیں کوئی چیز وجود میں آ جاتی، ایسے ہی تو نہیں کسی کے بننے کے مطلب ایک چیز بنی اور آپ کے سامنے آ گئی، اس ہر چیز کے بننے کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب آیا ہے۔ 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں آیا۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے ختم ہونے پر برصغیر کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے مسلم عمائدین نے ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے لیے ایک سیاسی جماعت تشکیل دی جائے۔ یاد رہے اسٹوڈنٹس کہ سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز سے کچھ ایسے واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے تھے کہ مسلمان ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت شدت سے محسوس کرنے لگ گئے۔ ڈھاکہ اجلاس کی صدارت وقار الملک نے کی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، نواب سلیم اللہ خان سمیت بہت سے اہم مسلم اکابرین اجلاس میں موجود تھے۔ مسلم لیگ کا پہلا صدر سر آغا خان کو چنا گیا۔ اب آپ سے شارٹ میں یہ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ کا پہلا صدر کا آپ نام بتائیں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے پہلے صدر کا نام تھا سر آغا خان۔ پھر مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ آپ سے دوسرا شارٹ کویسچن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا پہلا آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا مرکزی دفتر کہاں بنا تھا، تو آپ نے کہنا ہے علی گڑھ کو ہی اس کا پہلا دفتر جو ہے نا وہاں پہ قائم کر دیا گیا تھا۔ تمام صوبوں میں اس کی شاخیں بنا دی گئی تھی۔ برطانیہ میں لندن برانچ کا صدر سید امیر علی کو بنایا گیا تھا۔ اب آپ سے اگلا کویسچن یہ کیا جائے گا کہ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کیا تھے۔ اب آپ دیکھیں اس کی ریزنز کیا تھی بننے کی۔ انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا، یہ اس کا فرسٹ ریزن ہے، ٹھیک ہے۔
انڈین نیشنل کانگریس بطور سیاسی جماعت صرف ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی تھی۔ کانگریس پر انتہا پسند اور فرقہ پرست ہندو قابض ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت کا قیام وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اب آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے، پاکستان اسٹڈیز کو پہلے پڑھ لیا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی، قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں اس کی بڑی سپورٹ میں تھے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو کانگریس ہے نا، یہ ہندو اور مسلمانوں کا دونوں کو دفاع کرے گی، لیکن آہستہ آہستہ ہندو اتنے انتہا پسند اور فرقہ واریت پہ ابھر آ چکے تھے کہ پھر قائدین کو بھی شدت سے احساس ہوا کہ نہیں، مسلم لیگ ہی وہ سیاسی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اب دوسری ریزن یہ تھی کہ مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی تھی کہ فرقہ واریت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے اپنی انتہا پسند اور بہت سی ایسی طریقوں کا آغاز کر دیا تھا، جیسے ہندو مہاسبھا، سنگھٹن، آریہ سماج جیسی تحریکوں نے مسلمانوں کے وجود کو خطرہ لاحق کر دیا تھا۔ ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے مسلمانوں نے مسلم لیگ قائم کر دی۔ اب آپ کی تیسری ریزن یہ تھی کہ ہم نے کیوں یہ نئی پولیٹیکل پارٹی بنائی، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی، کیوں تقسیم بنگال کی مخالفت کی گئی۔ اب جب تقسیم بنگال ہوئی تو یہ بہت بہتری تھی مسلمانوں کے حق میں، لیکن یہ بات جو تھی یہ ان کو پسند نہ آئی ہندوؤں کو۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ مشرقی بنگال کا نیا صوبہ 1905 میں وجود میں آیا۔ اب آپ کا یہ بھی دیکھیں، بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن آپ کو آئے گا کہ جی آپ بتائیں کہ نیا صوبہ مشرقی بنگال کا کب بنا؟ 1905 میں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ صوبہ بنگال کی تقسیم کی ہندوؤں نے شدید مخالفت کی، وہ مسلمانوں کی بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے کسی اقدام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تقسیم بنگال کے خاتمے کے لیے بہت سی بڑی تحریک شروع کر دی۔ یہ مخالفت بھی مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کی تخلیق کا باعث بنی۔ اردو ہندی تنازع۔ ہندو پورا زور لگا رہے تھے کہ دفتروں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کی جائے۔ وہ دیوناگری رسم الخط کو ملک بھر میں رائج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے دباؤ میں آ کر بعض انگریز گورنر بھی ان کی مدد پر آمادہ ہو گئے۔ ایسے میں مسلمانوں نے اردو کے دفاع کے لیے تحریک چلائی اور اس تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے مسلم لیگ قائم کی گئی تاکہ حکومت کو مسلمانوں کے مطالبات اور احساسات پہنچائے جا سکیں۔ مسلمان اپنی زبان اور ثقافت کا تحفظ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو بہت شدت سے محسوس ہوا کہ اگر ان کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو ان کے لیے اپنے یہ جو تحفظات ہیں ان کو حکومت تک پہنچانا بہت آسان ہو جاتا۔ سیاسی اصلاحات کا اعلان۔ اب نیکسٹ کام کیا ہوا ہے جی؟ برطانیہ میں انتخابات میں لبرل پارٹی کی کامیابی کے بعد برصغیر میں سیاسی اصلاحات لانے کا اعلان کیا گیا۔ سیاسی اداروں کی تشکیل کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان بنا تو مسلمانوں نے اپنی جائز نمائندگی کے حصول کے لیے ایک سیاسی جماعت کو وجود دینا ضروری سمجھا۔ شملہ وفد۔ سر آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد 1 اکتوبر 1906 کو برطانوی وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ وفد نے مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور دیگر حقوق کے حصول کے لیے ایک عرضداشت پیش کی۔ مسلمانوں نے انتخابات میں اپنے لیے جداگانہ انتخابی طریقہ اپنانے کا مطالبہ کیا۔ اب جداگانہ طریقے انتخاب بھی آپ کو وضاحت کرتی ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہندوؤں کے لیے جو انتخابات ہوں وہ ان کے اپنی طرز پہ ہوں، جو مسلمانوں کے لیے انتخابات رائج کیے جائیں ان کے اپنے طرز پہ ہوں، یعنی یہ کہ پورے برصغیر میں ایک ہی طرح کا انتخابات کا سسٹم رائج کر دیا جائے۔ وائسرائے نے حوصلہ افزا باتیں کی۔ وفد نے محسوس کیا کہ سیاسی جماعت کی تشکیل کا وقت آ گیا ہے اور چند ہفتوں بعد آل انڈیا مسلم لیگ قائم کر دی۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے، مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے، یعنی کہ جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں مسلم لیگ کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، آپ کو دوبارہ ریوائز کروا دیتی ہوں کہ ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے ہوئی کہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی جماعت بن گئی تھی۔ وہ فرقہ واریتی ہوتی ہے کہ اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا اور مسلمانوں کو کیا کرنا، پستی کی طرف لے کے جانا، ان کو لائک نہ کرنا، یہ ہوتی ہے فرقہ واریت۔ پھر تھا تقسیم بنگال کی، انہوں نے مخالفت شروع کر دی، اور اردو کو ہندی تنازع، یعنی اردو ہندی تنازع میں یہ تھا کہ اردو کو ختم کر دیا جائے اور سرکاری سطح پہ جو زبان بولی جائے وہ کون سی ہو، وہ ہندوازم یعنی کہ پروموٹ کیا جائے اور ہندو زبان بولی جائے، جو کہ مسلمانوں کو بالکل یہ پسند نہیں تھی۔ اب سیاسی اصلاحات کا اعلان کیا گیا اور شملہ وفد کی کامیابی کے بعد محسوس کیا گیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے۔ اب اگلے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ جب بن گئی تو اس کا پھر ہم نے اس کا مقصد کیا تھا، اس کے سامنے کیا مقاصد تھے جو اس نے پورے کرنے تھے۔ نمبر 1 یہ تھا
حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا، برصغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا، مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے سر آغا خان وقار الملک اور بعد ازاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں حکومت کو مسلمانوں کے تشخص اور حقوق ماننے پر مجبور کر دیا۔ 1909 میں جداگانہ طریقہ انتخاب رائج کروایا، قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نشستیں حاصل کیں اور دیگر جماعتوں سے برصغیر کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات کیے۔ طویل جدوجہد کے بعد مسلم لیگ اپنی علیحدہ مملکت پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ یعنی کہ آفٹر افیکٹس اس کے کیا ہے، مسلم لیگ بننے کے بعد مسلم لیگ نے کیا کامیابیاں حاصل کی کہ جداگانہ طریقہ انتخاب کو رائج کروایا، قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نشستیں حاصل کیں اور دیگر جماعتوں سے برصغیر کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات کیے، اور اسی پلیٹ فارم پہ کی جانے والی جد و جہد کے بعد مسلمان ایک الگ مملکت جس کا نام پاکستان تھا بنانے میں کامیاب ہوئے۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس یہ آپ کو آج کا جو کویسچن ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس کو اٹیمپٹ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں، یعنی کہ وہ جو آپ کو پیچھے لیکچرز میں پہلے 2 میں کروائے جا چکے ہیں طریقے علی گڑھ، یہ لانگ کویسچن ہے۔ آپ نے لانگ کویسچن بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دے دینا ہے، پھر اس کا آپ نے پس منظر لکھنا ہے، اور پھر آپ سے پوچھیں گے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا آپ سے وہ پوچھ لیں گے جی معاشی اور معاشرتی خدمات کیا ہیں، اور اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے آپ اس کا کنکلوژن دے دیں۔ اب یہ بیٹا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا لانگ بناتے ہیں، کتنا شارٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اتنا ہی بنا لیں جتنا آپ ایزیلی یاد کر سکتے ہیں، اور اتنا بنائیں کہ کم از کم آپ اس کو 10 مارکس کا پیپر میں اٹیمپٹ بھی کر سکیں۔ اب اگلا آپ کو آج جو میں نے ٹاپک کروایا ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ اب ہر چیز کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، آپ نے اس کویسچن کا انٹروڈکشن لکھنا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے وٹ از دا ریزن بیہائنڈ دی مسلم لیگ۔ اب آپ نے اس کے پس منظر اوریجن لکھ دینا ہے، پھر آپ نے اس کی ریزن لکھنی ہے کہ ہمیں کیوں محسوس ہوئی، مسلمانوں کو اس ٹائم پہ مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ یہ پوائنٹس ہیں آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ دینے ہیں۔ پھر اس کے مقاصد کیا تھے کہ جب مسلم لیگ بن گئی تو اس نے کیا ایسے مقاصد حاصل کرنے تھے جس کے لیے مسلم لیگ بنائی گئی تھی، اور بیٹا اس کے بعد آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں، وہ آپ 2 لائنوں میں اس کو کنکلوڈ کر دیں۔ یہ آپ کا ایک لانگ کویسچن ہو جائے گا، لیکن بڑا ریزنیبل سا کویسچن ہوگا۔ اگر میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کے صرف پوائنٹس بنائیں تو یہ ایک نامناسب سی بات ہوگی، اگر آپ کو لانگ لکھنا پڑے گا تو پھر آپ کو وہ لانگ اٹیمپٹ نہیں کرنا آئے گا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں اب تک آپ کو یہ سارے اب تک دیے جانے والے پاکستان اسٹڈیز کے لیکچر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے مزید بھی مجھ سے کوئی کویسچن کرنے ہیں تو آپ وہ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔